اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 59واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اس جہان فانی میں جو آخری ہفتہ ہے اس کا ذکر کر رہا تھا، اور آج اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ جمعرات کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے باوجود لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور جمعرات کے دن یعنی وصال سے 4 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں، جس میں آپ سورۃ المرسلات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد عشاء کے وقت آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں تاکہ طبیعت میں کچھ بہتری آ سکے، لیکن افاقہ نہیں ہوتا، دوبارہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو دوبارہ یہی پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ نفی میں جواب دیتی ہیں۔ آپ دوبارہ غسل کرتے ہیں، تیسری دفعہ غسل کرتے ہیں، لیکن جب طبیعت نہیں سنبھلتی تو آپ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی 17 نمازیں پڑھاتے ہیں۔ وفات سے 2 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہتری آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے سہارا لے کر مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو دیکھ کے حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اشارہ فرماتے ہیں کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے بائیں ہاتھ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح آپ امامت فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے دائیں ہاتھ پہ ہیں تو آپ ماموم ہوئے، اور اس طرح آپ نماز کی امامت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے تکبیر کہتے ہیں تاکہ لوگ سن سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے بیماری کی وجہ سے مدھم ہوتی ہے۔ حیات طیبہ کا جو آخری دن ہے وہ سوموار کا دن ہے، 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کا دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سوموار کے دن جب مسلمان نماز فجر ادا کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کر رہے تھے، تو اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کا پردہ ہٹتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو نماز پڑھتا دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں،
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ آپ وہیں پر رہیں اور نماز پڑھاتے رہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اچانک دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے حوالے سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی نماز توڑ دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اپنی نماز مکمل کریں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے حجرے میں واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ جب دن چڑھ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلوا بھیجتے ہیں۔ جب آپ تشریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں سرگوشی فرماتے ہیں، تو یہ سرگوشی میں جو بات کہی جاتی ہے وہ سن کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سرگوشی فرماتے ہیں، تو اس سرگوشی میں جو بات کہی جاتی ہے وہ سن کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعد میں جب ہم نے حضرت فاطمہ سے دریافت کیا کہ کیا بات تھی، آپ کیوں پہلے روئیں اور بعد میں کیوں ہنسیں، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا کہ میں اسی مرض میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، تو مجھے رونا آیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گا وہ آپ ہوں گی، تو اس بات پر میں خوش ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سرگوشی فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اور کرب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ کو اس تکلیف میں دیکھ کر حضرت فاطمہ نے کہا واہ کرب اباہ، کہ ہائے میرے والد کتنی تکلیف میں ہیں۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، کہ آپ کے والد آج کے بعد کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوما اور وصیت فرمائی کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح و نصیحت کی۔ تکلیف کی شدت مزید بڑھتی جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کا اثر بھی محسوس کیا جو خیبر کی غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کو کھلایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یوں فرمایا کہ اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا مجھے کھلایا گیا تھا جس میں زہر تھا، اس کی تکلیف میں آج محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میری شہرک کٹ رہی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلوایا، انہیں واضح و نصیحت کی، نماز کی پابندی کی تلقین کی، اور غلاموں سے اور کنیزوں سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ٹیک لگا کر سہارا دیا ہوا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی جو مجھ پر نعمتیں ہیں ان میں ایک نعمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرے لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اکٹھا کر دیا۔ ہوا یوں کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر اندر آئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس بات میں سر ہلایا، تو میں نے وہ مسواک لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ نے وہ مسواک کرنا چاہا لیکن وہ بہت سخت تھی، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں اسے آپ کے لیے نرم کر دوں، تو آپ نے پھر اس بات میں سر ہلایا، تو میں نے وہ مسواک چبا کے نرم کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کیا اور اچھی طرح مسواک کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے پاس ایک پیالہ بھرا ہوا پڑا تھا پانی کا، آپ اس میں دونوں ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے منہ مبارک پہ وہ ہاتھ ملتے اور آپ فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، بے شک موت کے جو مراحل ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ مسواک سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اور شہادت کی انگلی بلند کی اور چھت کی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر جب غور سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، کہ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری جملہ 3 دفعے ارشاد فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ڈھلک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا، یہ سوموار کے دن کا واقعہ ہے جب دن چڑھ چکا تھا، 12 ربیع الاول ہے، سن 11 ہجری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پورے مدینہ میں بہت جلد پھیل گئی اور لوگوں پر، صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، وہ اتنا خوبصورت اور روشن دن تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور روشن دن ہمیں یاد نہیں ہے۔ اور جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے، وہ اتنا برا اور تاریک دن تھا کہ ہمیں اتنا برا اور تاریک دن کوئی اور یاد نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو رد عمل تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر، وہ بہت مختلف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے یعنی اپنے حواس کھو بیٹھے اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس شخص نے بھی یہ کہا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ منافقوں کی پھیلائی ہوئی ایک افواہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ اور حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 40 دن کے لیے، اور وہ واپس آئیں گے اور ان منافقوں کو سخت سزا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ حضرت عمر کی باتیں سن رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ پر ایک چادر تھی، انہوں نے چادر ہٹائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما اور کچھ دیر وہیں کھڑے روتے رہے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو 2 دفعہ موت نہیں دے گا، لیکن وہ موت جو ہر بشر پر لکھی ہوئی ہے وہ یقیناً آپ پر آ چکی ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اے عمر بیٹھ جائیں، لیکن عمر بات نہیں سنتے، بولتے رہتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صحابہ کرام سے یوں فرماتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ اے لوگو تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اب نہیں رہے، رحلت فرما گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے
وہ یقیناً جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اسے موت نہیں آتی۔ پھر آپ قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور پھر اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں یا اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں تو کیا تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ گے، الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص بھی اسلام سے پھرتا ہے، الٹے پاؤں پھرتا ہے، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا عطا فرمائے گا جو شکر گزار بندے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہ آیت سن کر یوں لگا جیسے یہ ابھی نازل ہوئی ہو، اور جیسے ہم نے اس آیت کو پہلی دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ سے سنا ہو۔ حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں، آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ تو یہ خبر ان پر اتنی بوجھل تھی کہ ان کی ٹانگوں نے انہیں اٹھانا گوارا نہیں کیا اور آپ زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو فوری مسئلہ کھڑا ہوا وہ آپ کی جانشینی کا تھا۔ صحابہ کرام میں جو ان کے دو بڑے بڑے گروہ تھے، مہاجرین اور انصار، ان میں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا اور اس طرح یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جیسا کہ میں نے عرض کیا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں سیرت نبوی پر ایک اجمالی جائزہ پیش کروں گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تمام انسانیت کے لیے پیغام ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی